ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آپ حضرات نہایت خوش قسمت ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تعلیم اور تدریس سے ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ میں بھی قرآن مجید کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں، تو ایک طالب علم اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ اپنے تجربات شریک کرتا ہے۔ درس قرآن کے سلسلے میں پہلی بات جو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم درس کیوں دے رہے ہیں۔ تو درس کا اصل مقصد اللہ تعالی کے کلام سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اگر یہ مقصد ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو پھر درس علمی بھی ہو سکتا ہے اور گروہی بھی ہو سکتا ہے، لیکن دعوتی اور تبلیغی نہیں ہو سکتا۔ عوام الناس کو اس سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلی بات شروع سے لے کر آخر تک ذہن میں بیٹھی رہے۔ دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ ہمیں اپنی حیثیت کا تعین کرنا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اگر آپ ایک فقیہ بن کر درس دیں گے، یا محدث بن کر درس دیں گے، یا مفسر بن کے درس دیں گے، یا مؤرخ بن کے درس دیں گے، تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اگر ہم داعی اور مبلغ بن کر درس دیں گے اور پیش نظر انسانیت کی ہدایت ہے تو معاملہ مختلف ہوگا۔ اب ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، بالخصوص تحریک کے افراد جو عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے زیادہ تر، الا ماشاء اللہ، یا زبان کی باریکیوں سے آشنا نہیں ہوتے، ان کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ تیاری کے بغیر کبھی درس نہ دیجیے۔ تیاری کا کیا مطلب ہے کہ فرض کیجئے ایک سورت میں 10 آیات ہیں، تو ہر لفظ کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لغوی مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے، اصطلاحی مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں تو اس لفظ کے یہ مفاہیم ہیں، لیکن سلسلہ کلام میں یہاں اس لفظ کا مطلب یہ ہے، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تفاسیر دیکھنی پڑے گی آپ کو۔ تو تیاری کر کے جائیں، نوٹس لے کر جائیں، بغیر نوٹس کے محض حافظے کی بنیاد پر درس نہ دیا جائے۔ اب ایک اور بات کہ گفتگو میں جملہ ہائے معترضہ ہوتے ہیں۔ جملہ ہائے معترضہ، جملہ معترضہ کا مطلب قرآن مجید میں بھی بہت ہے۔ جملہ معترضہ، جملہ معترضہ کہتے ہیں بات کہتے کہتے درمیان میں کوئی اور بات کہتی جاتی ہے، تو مخاطب بھی یا مدرس قرآن بھی درس دیتے دیتے کسی واقعے کی طرف کہیں دور نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اپنے موضوع پر واپس آتا ہے۔ لیکن اس میں خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ذیلی بات میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اصل چیز آپ کی پیچھے رہ گئی، اور اس کے بعد کہا او معاف کیجئے میرا تو وقت ختم ہو گیا، میرا وقت تو 45 منٹ کا تھا۔
تو جملے معترضہ طویل نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ جو واقعات آپ بیان کریں گے وہ مستند ہوں، حوالے کے بغیر کوئی حدیث نہ بیان کیجیے۔ وہ حضرت عمر نے یہ کہا، حضرت ابوبکر یہ کیا کرتے تھے، قصے کہانی، تو یہ بہت عام ہے ہمارے ہاں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو درس نظامی کے فارغ لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیز بڑی عام ہے، اور ان کے ہاں علم حدیث کی پختگی نہیں ہوتی، اور استادوں کی طرف سے ایک دو چیزیں سن لی وہی دہراتے جاتے ہیں، کسی بزرگ سے سن لیا، پیر صاحب سے سن لیا، دہراتے جاتے ہیں، اور یہ بھی غور نہیں فرماتے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، یہ قصہ صحیح نہیں ہے، تحقیق نہیں کرتے، اور علم کے سے مسلسل ان کا رابطہ نہیں ہوتا۔ اب یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی 8 سال پڑھ لیا، 4 سال پڑھ لیا تو ہم مستند عالم دین ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے آپ MBBS کر لیتے ہیں، ڈاکٹر تو نہیں ہوتے نا، تو جب تک آپ روزانہ نئی نئی دوائیوں سے اور نئے مریضوں کو دیکھتے نہ رہیں، تجربہ آپ حاصل نہ کرتے، صرف 5-6 سال پڑھ لینے سے آپ بڑے ڈاکٹر تو نہیں بن جاتے۔ دوائیاں روزانہ بدل رہی ہیں، تو علم سے آپ کا مسلسل رابطہ ہو، مریضوں سے رابطہ ہو، بڑے ڈاکٹروں کی صحبت میں رہیں، تب کہیں جا کے آپ ایک اچھے ڈاکٹر رہتے ہیں، ورنہ علم مر جاتا ہے۔ تو میرے پاس ایک عالم دین آئے، اور وہ مفتی سیاح الدین کاکا خیل کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی صاحب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ عالم دین ہیں، سند یافتہ ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا حقیر معمولی طالب علم ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی 25 سال پہلے ہم نے سند لی تھی، اب مدرسے کی جو ہے مسجد ہے اس میں امامت کرتے ہیں، اور روزانہ میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، اور تراویح میں جو ہے قرآن سنا دیتا ہوں، لیکن علم میرا کوئی زندہ نہیں ہے، میرا علم زندہ نہیں ہے۔ چونکہ آپ کتابوں میں رہتے ہیں، ہر وقت آپ کے پاس مراجع ہوتے ہیں، آگے پیچھے آپ کی کتابیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کا علم زندہ ہے، ہمارا علم زندہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک صورت کا آپ درس دے رہے ہیں، پھر اگلی صورت لیجیے، اگلی صورت، تو 15-20 سالوں میں ہوگا یہ کہ آپ کے پاس 40-50 صورتوں کا درس تیار ہو جائے گا، آپ کی ووکیبلری بڑھ جائے گی، ذخیرہ الفاظ بڑھ جائے گا، آپ کا احادیث جو متعلقہ ہیں وہ بڑھ جائیں گی، صحیح واقعات آپ کے بڑھ جائیں گے، تو آپ 15-20 سال میں اچھے خاصے عالم بن جائیں گے۔ تو عالم کیا چیز ہے کہ جتنا آپ سیکھتے جائیں گے عربی زبان پر، قرآن مجید پر، جتنی آیات آپ یاد کرتے جائیں گے، جتنی احادیث آپ یاد کرتے جائیں گے، جتنا چیزوں کو ملاتے جائیں گے، آپ کی علمی استعداد بڑھتی جائے گی۔ لفاظی سے بچیے۔ بعض اب یہ بالخصوص پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب کے اندر یہ چیز ہے کہ ہمارے جو خطیب ہیں، اور خطیبوں کو بلایا جاتا ہے کراچی میں، پشاور میں، ملتان میں، پیسے دے کر ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 25 ہزار، تو ان کی عادت پھر یہی ہوتی ہے کہ لفاظی کرتے ہیں، چھوٹے قصے ادھر ادھر کے۔ اور تو دیکھیے، ایک ہے آپ کی فطری زبان، اور بے ساختہ کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی شعر آ جاتا ہے، کوئی واقعہ آ جاتا ہے، کوئی لطیفہ آپ سنا دیا، وہ اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اس میں چیزوں کو ٹھونسنا اور لوگوں کو اس کا چسکا لگانا، یہ بہت بری بات ہے۔ اب جیسے آپ قرآن مجید میں یہ ہوا، آپ کہتے ہیں نہیں قرآن مجید فرقان حمید، فرقان حمید خامخواہ آپ جو ہے کیوں یہ فرقان حمید کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا۔ تو مسجع اور مقفع عبارتیں استعمال کرنا، تکلف سے بچیے۔ تکلف علامت ہے بیگانگی کی، نہ ڈالو تکلف کی عادت زیادہ۔ تو یہ مصنوعی درس نہ ہو، بات تو اثر اس وقت کرتی ہے جو بے ساختہ دل سے نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اچھا، گفتگو کو نکات میں، پوائنٹس میں تقسیم کر لیجیے۔ جیسے آپ سورۃ الفاتحہ کا درس دے رہے ہیں،
या सूरतुल नास का दे रहे हैं या सूरतुल फलक का। आप पॉइंट्स बताइए कि सूरतुल नास में 3 किस्म की तौहीद बयान की गई है। आप सूरतुल फलक में कहिए कि 4 चीजों के शर से, 4 पॉइंट्स 1 2 3 4, 4 चीजों से बचने के लिए हमें अल्लाह के दामन में पनाह लें। तो आप जब दर्स दे रहे हैं पूरी सूरत पर आपको उबूर हो, अथॉरिटी हो, पॉइंट्स आपके सामने हो, लफ्फाजी नहीं हो, इधर उधर की बात नहीं, निकात में गुफ्तगू को तकसीम कर लीजिए 1 2 3 4 5 और एक नुक्ते को लीजिए, फैलाते जाइए, दूसरा नुक्ता फैलाते जाइए, तीसरा नुक्ता फैलाते जाइए। तो ये फिर इसको हम साइंटिफिक अंदाज कहते हैं, गुफ्तगू का एक साइंटिफिक अंदाज है। अब इसके बाद जो अहम बात है कि आपका मुदर्रिस का जो जाहिर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन जाहिर से ज्यादा बेहतर उसका बातिन होना चाहिए। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा अजअल सरीरती खैरम मिन अलानियती, ऐ अल्लाह मेरे बातिन को मेरे जाहिर से बेहतर बना दे। एक आपका जाहिर है, एक बातिन। तो आपका जाहिर शाइस्ता हो, अच्छा कपड़े आपके अच्छे हो, आपकी दाढ़ी अच्छी हो, आपके बाल सलीके से जमे हुए हो, टोपी सलीके की हो, आपका जाहिर, क्योंकि पहला इंप्रेशन आपका जाहिर का होता है, पहले आपका इंप्रेशन वो होता है, उसके आपकी तकरीर तो उसने सुनी नहीं है अभी, आप आकर बैठ रहे हैं तो आपका जाहिर अच्छा हो, कपड़े साफ हो, बाल सही हो, दाढ़ी के बाल बिखरे हुए न हो, यानी नफासत और सलीका आपके जाहिर से, आपकी संजीदगी जाहिर। लेकिन ये तो जाहिर है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तो जाहिर को भी देखेगा, बातिन को भी देखेगा। और इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख़फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह यौम तुबला सराइर, उस दिन खुफिया चीजों की जांच पड़ताल होगी, वह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अब एक और बात यह है कि सवाल और जवाब के लिए तैयार रहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप सूरह फलक और नासी का दर्स दे रहे हैं, तो लोग सवाल करेंगे कि जी मेरी बेटी पे जादू हो गया है, मेरे घर में ये होता है, अगर जिन्नात ऐसे करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज पढ़नी चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आप पहले से सोच लीजिए कि क्या सवाल हो सकते हैं, कि लोग क्या पूछ सकते हैं, लोगों के मसाइल क्या हैं। तो लोगों के मसाइल से अगर आप बाखबर रहेंगे तो खुद ब खुद आप जो है तैयार होके आएंगे कि वो ये सवाल करेंगे तो मैं ये जवाब दूंगा, अगर ये सवाल होगा तो मैं ये जवाब दूंगा। और अगर आपको मालूम नहीं है तो किसी आलिम को फोन करके पूछ लीजिए कि मेरा आज दर्स है और मुझे इस बारे में पता नहीं है, मुझे फुला साहब से ये चीज पूछनी है, या मुझे ये किताब देखनी है, वो किताब देखनी है, ये तफसीर देखनी है। तो पहले से आप सवालों जवाब के लिए तैयार रखिए, तैयार रखिए। इसके बाद अहम चीज यह है कि हालत हासिरा पर तबसरा जरूर कीजिए। आज लोग मैं दर्ज देता हूं ना, तो जो क्लासिकल किस्म के लोग होते हैं, क्लासिकल किस्म के लोग होते हैं, वो कहते हैं चिश्ती साहब आप मुशर्रफ के बारे में क्यों कहते हैं, आप क्लिंटन के बारे में क्यों कहते हैं, ओबामा के बारे में क्यों कहते हैं, आप फिल्म स्टारों के बारे में क्यों कहते हैं, आप अमेरिका के बारे में क्यों कहते हैं। भाई मैं कुरान किस लिए पढ़ रहा हूं, अपने जमाने के हल के लिए हल तलाश कर रहा हूं ना। आप लोगों पे तनकीद क्यों करते हैं, आप क्यों कहते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तलाक की शरह बढ़ गई है, तो क्या नहीं बताऊं मैं, आधा तो शुमार न दूं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हर 5 मिनट के बाद एक तलाक हो रही, हर 5 मिनट के बाद। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, पैसा आता है तो उस गुल तो खिलेंगे। तो आप जो है सूरत तलाक का दर्स दे रहे हैं तो सिर्फ 1400 साल पुरानी बातें न बताइए, बताइए कि इसकी इम्प्लीकेशन मौजूदा जमाने में क्या है, हमारा मुआशरा कहां जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा की हालत जार क्या है। तो अपने जमाने पर मुंतबिक कीजिए कुरान को, अहादीस को अपने जमाने पर मुंतबिक कीजिए आपको। तो अब एक जुमले मोतरजा कि हमारे यहाँ जो मदरसों के फारिग लोग होते हैं वो जब दर्स देते हैं
تو وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرون اولا میں بیٹھے ہوئے، مٹی کی دیواریں ہیں، ستو گھول کے پیا جا رہا ہے. اپنے زمانے میں یعنی درس سننے والا سمجھتا ہے پتہ نہیں یہ کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے. آپ اپنے زمانے کی زبان استعمال کیجئے، اپنے زمانے کے واقعات بیان کیجئے. قرآن تو ایک زندہ کلام ہے نا، کہ صرف ماضی کا کلام ہے یا قیامت تک کے لیے ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے. تو اپنے زمانے پر، اپنے حالات پر، اپنے ملک پر، امت مسلمہ پر ہم یعنی پرانے دشمنوں کی بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ ابو جہل کی اور ابو لہب کی، اور ایک منافق تھا اس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، رئیس المنافقین مدینے میں تھا. آپ یہ بتائیے کہ ہمارے دور کا نفاق کیا ہے، ہمارے دور کا کفر کیا ہے، ہمارے دور کا شرک کیا ہے. تو یہ اپلیکیشن کی نالج ایک پیور سائنس ہوتی ہے، ایک اپلائیڈ سائنس ہوتی ہے. تو قرآن و سنت کا جو اصل ٹھوس علم ہے وہ تو پیور سائنس ہے، اس کی اپلیکیشن ہمارے زمانے پہ کیسے ہوگی. تو اس لیے آپ کا درس زیادہ مفید ہو سکتا ہے اگر یہ اپلیکیشن کی صلاحیت آپ اپنے اندر پیدا کر لیں. اچھا جی، اب ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا کہ آیات کا اختتام اللہ کی صفات پر ہوتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس طرح کہیں علیم، غفور الرحیم، تواب الرحیم. تو اب یہ صفات کیوں آئی ہیں اس مقام پر؟ یہاں علیم کے بجائے وکیل کیوں استعمال ہوا؟ وکیل کیوں، علیم کیوں نہیں ہوا؟ تو پچھلے مضمون سے اس کا کیا تعلق ہے، اگلے مضمون سے اس کا کیا تعلق ہے، یہ سوچنا ہے آپ. سورہ ملک کو لے لیجیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. یہاں عزیز اور غفور کی دو صفات آئیں. اس کا تعلق کس سے ہے؟ بلا سے. لِيَبْلُوَكُمْ امتحان سے ہے، بلا سے ہے، تاکہ لوگوں کو آزمائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم. جو امتحان میں پاس ہو جائیں گے ان کے لیے وہ غفور ہوگا، جو امتحان میں فیل ہو جائیں گے ان کے لیے وہ عزیز ہوگا. تو یہ جو ہے صفات الہی کو جوڑنے کا فن سیکھیے. صفات الہی کو اگلے مضمون سے یا پچھلے مضمون سے جوڑنے کا فن اور ہنر سیکھ لیجیے. نظم کلام پر نظر رکھیے. نظم کلام، تین کے بعد زیتون کی قسم کیوں کھائی گئی؟ تین کا زیتون سے کیا تعلق ہے؟ زیتون کا طور سینا سے کیا تعلق ہے؟ طور سینا کا بلد امین سے کیا تعلق؟ ان چار قسموں کا احسن تقویم اور اسفل سافلین سے کیا تعلق؟ نظم کلام کو دیکھو، نظم کلام کو دیکھو، ربط کلام کو دیکھو. تو بلد امین تو وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تھا. طور سینا وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی تھی. اور کوہ زیتون، اولیو ماؤنٹین وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام واز کیا کرتے تھے. اور تین سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ ہے. مطلب کیا ہے کہ تمام انبیاء، چاہے وہ بنی اسرائیل کے ہوں یا بنی اسماعیل کے ہوں یا آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ساروں کی تعلیمات یہ کہہ رہی ہیں انسانوں کی دو قسمیں ہیں. یا تو انسان احسن تقویم پر ہوگا یا وہ اسفل سافلین ہوگا. ایمان لا کر اچھے عمل کرے گا تو وہ اوپر بلندی پر ہوگا، اور ایمان نہیں لائے گا، ٹھکرا دے گا دعوت کو اور برے اعمال میں ڈوبا رہے گا تو پھر وہ کیا ہے؟ اسفل سافلین. اور اس کے لیے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ہے. اور ان کے لیے چھوڑ دیا جواب، اس کا جواب چھوڑ دیا، فَلَهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. یہ چھوڑ دیا، یہ اب خود ہی آپ گیپ فلنگ کر لیں، اس کو محذوف ہے یہ. تو ربط کلام کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ جو ہے درس آپ کا مؤثر بھی ہوگا اور لوگوں تک جو صحیح بات ہے وہ پہنچانے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا جی، ہمارے استاد کے استاد تھے مولانا اختر احسن اصلاحی صاحب، ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے. ان کا ایک جملہ ہے
جو میں نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا ہے کہ ہر لفظ کی انگلی پکڑ کر چلیے، ہر لفظ کی انگلی پکڑ کر چلیے. جیسے الحی ہے، آپ آیت الکرسی الحی کو پہلے دیکھ لیجئے، پھر قیوم کو دیکھ لیجئے، پھر سینہ کو دیکھ لیجئے، پھر نوم کو دیکھ لیجئے. ایک ایک لفظ کی انگلی پکڑ کر چلتے جائیے، ہر لفظ کی. تو یہ ایک انداز ہے. اب آگے جائیے، غیر ضروری تفصیلات سے بچیے. اچھا، بہت ساری تفسیریں ایسی ہیں جس میں بڑی خرافات ہیں، بالخصوص اسرائیلی خرافات، یعنی تلمود سے اور بائبل سے الٹے سیدھے قصے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے اس میں جو ہے زلیخا کے عشق کی داستان پوری رقم کر دی ہے. انہوں نے الٹے سیدھے قصے ہوتے، کہانیاں ہوتی. تو آپ ان سے بچیے، مستند واقعات بیان کیجیے. اور اس لیے میں کہتا ہوں ان غیر ضروری تفصیلات سے عوام کو کیا ملے گا؟ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی تھی، کیا ملے گا آپ کو؟ لڈو ملے گا. بتا دیں کہ اگر اتنے گز کی تھی، اتنی چوڑی تھی، اتنی لمبی تھی، کیا ملے گا آپ کو؟ بھائی سوال یہ ہے کہ کشتی کیوں بنائی گئی تھی؟ مقصد پر نگاہ رکھیے، ذیلی اور فروعی تفصیلات میں نہ جائیے. اصحاب کہف کتنے تھے؟ یہ ایک احمقانہ سوال ہے. کتے کے ساتھ کتنے تھے، کتے کے بغیر کتنے تھے؟ یہ احمقانہ سوال ہے. یہ سوال یہ کیجئے کہ اصحاب کہف کو غار میں جانے کی نوبت کیوں آئی تھی؟ حکومت ان کے مخالف تھی، یہ توحید پرست تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے. حکومت ان کے خلاف تھی، اس لیے جان بچانے کے لیے وہ غاروں میں چھپ گئے تھے. ان کا جرم کیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ایک ہی جرم تھا کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے، ایک خدا پر ایمان لائے. اچھا جی، اب اس کے بعد جو اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کو تقسیم کر لیجیے. یعنی آپ سورہ 3 ہی کا درس دے رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے آج ہماری گفتگو سورۃ 3 پر ہوگی، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے ایک منکر قیامت کو، منکر دین کو، جزا و سزا کی منکر کو دلیل دینی ہے عقلی اور نقلی کہ قیامت ہو کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی، یہ ثابت کرنا ہے. یعنی امکان قیامت کے دلائل، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے. اس کے بعد آپ 3 پہ جائیے، زیتون پہ جائیے، طور سینا پہ جائیے، بلد یمین پہ جائیے، ایک ایک چیز کی وضاحت کرتے ہیں. جب درس ختم ہو جائے گا آپ کا، پھر پہلی بات کو دہرا دیجیے، آپ پھر خلاصہ بیان کیجیے. حاصل کلام یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے. تو ابتدا میں بھی آپ بات وہی بتائیں گے، آخر میں بھی بات بتائیں گے، تاکہ جو سننے والے ہیں وہ ایک پیغام لے کر جائیں کہ سورۃ 3 کا حاصل کیا ہے، قیامت ہو کر رہے گی. نقلی دلائل بھی یہی کہتے ہیں، تمام انبیاء کی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ایک یوم جزا اور یوم سزا اور یوم انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں تو کامل انصاف ملنے سے رہا. تو یہ میسج جو ہے آپ کا لاؤڈ اینڈ کلیئر، یہ پیغام بالکل واضح انداز میں ہر آدمی کے دماغ میں بیٹھ، اور اگر ضرورت پڑے آپ لوگوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں. ہاں آپ بتائیے بھائی سورہ 3 کا حاصل، یہ آخر میں دو سوالات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. سوال پر سورت کا اختتام ہوا ہے، ایک نہ شد دو سوالوں پر ہے. تو ان سوالوں کا مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ آپ گھر جا کر سوچیں، آپ کی نیند حرام ہو جائے کہ جو ہے کہ انصاف ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کہ یہ دنیا جو ظلم سے بھری پڑی ہے تو کوئی یوم انصاف ہوگا کہ نہیں. عقل کیا کہتی ہے، انبیاء کی تعلیمات کیا کہتی ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، روز جزا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو ایک ایک آدمی کے دماغ میں اس کا موضوع، اس کا حاصل کلام وہ نقش ہو جائے. تو یہ ہے ایفیکٹو کمیونیکیشن. اور پھر کچھ وقت سوال و جواب کے لیے آخر میں چھوڑ دیجیے. آپ مدرس کے لیے ضروری ہے کہ تجوید سیکھ لے تھوڑی بہت. یعنی آپ کو مقابلہ قراءت میں شرکت نہیں کرنی ہے، لیکن ABC ہونی چاہیے. آپ معلوم آپ کو
کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غلط تلاوت کرتے ہیں مفہوم بدل جاتا ہے۔ ایک پاکستان میں ہمارے امیر ضلع تھے، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور آیت پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، معلوم ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور انہوں نے پڑھا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، تو پیچھے جو ہے ایک افغانی کھڑا ہوا تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو کیوں آگے کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ کا مطلب ہے ہم ضرور بضرور آپ کو آزمائیں گے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، سنیے، لام زبر لا اور لام الف لا سے دیکھیے مفہوم بالکل مخالف ہو گیا۔ تو تجوید کے کچھ بنیادی اصول کہ الف کی 2 حرکتیں ہیں، زبر زیر پیش کی 1 حرکت ہوتی ہے، زیادہ لمبا نہ کیجیے، مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کی تلاوت غلط ہو جائے گی تو آپ کی پھر مفہوم بھی بدل جائے گا، پھر لوگوں پر اس کا امپریشن بھی اچھا نہیں پڑتا۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ ترجمہ جو ہے آپ رواں ترجمہ کیجیے، سلیس ترجمہ کیجیے۔ بالخصوص سن لیجیے، میرا تجربہ یہ ہے کہ مدرسوں سے پڑھ کے جو لوگ آتے ہیں وہ ترجمہ کریں گے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس جب قالا کہا موسیٰ نے قوم سے اپنی، ایسا ترجمہ نہ کیجیے، آپ رواں ترجمہ کیجیے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، رواں ترجمہ کیجیے۔ آپ مدرسے کے بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ آپ ان کو لفظی ترجمہ پڑھائیں، آپ رواں ترجمہ کیجیے اور اچھی شائستہ زبان میں گفتگو کیجیے۔ اور زبان اصل میں شائستگی کی علامت ہے۔ اپنا مدعا تو گونگا بھی کسی نہ کسی طرح پیش کر لیتا ہے، تو اچھی زبان شائستگی کی دلیل ہے، مہذب ہونے کی دلیل ہے۔ اچھی زبان میں، رواں زبان میں، سلیس زبان میں، تکلف کے بغیر بے ساختہ آپ اپنی بات کیجیے۔ مرکزی مضمون بتائیے، مشکل الفاظ کی تشریح کیجیے اور اس کے بعد آیات کی تفصیل بیان کیجیے۔ اچھا جی، اب میرے پاس کوئی 2-4 منٹ رہ گئے ہیں کہ یہ تو ایک سورت کا درس ہے، کسی موضوع کے اوپر آپ کو درس دینا ہے، کسی خاص سبجیکٹ کے اوپر، اس سلسلے میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پر طاغوت پر آپ کو درس دینا ہے، یہ بہت بڑا اہم مضمون ہے، اور جماعت اسلامی والوں کو تو طاغوت پر مہارت ہونی چاہیے۔ آپ کیا کیجئے، ایک مشہور کتاب ہے آپ کے پاس تو ہوگی، موجم لالفاظ القرآن الکریم محمد فؤاد الباقی کی، اس میں آپ ایک لفظ کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں وہ کتنی مرتبہ آیات آئی ہیں وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو طاغوت کا لفظ، طغا کا لفظ، طغا یطغا، یہ کہاں کہاں آیا ہے وہ ساری آیات آپ کو مل جائیں گی، وہ سارے کو آپ لکھ لیجئے۔ اور اس کے لیے میری یہ جو کتاب ہے آپ کی نگاہ سے گزری ہوگی، درس قرآن کی تیاری کیسے کی جائے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے تفصیل سے۔ تو وہاں میں نے یہ بتایا ہے کہ کرنا کیا ہے، آپ کو کارڈز لے لیجئے، کارڈز، ہر آیت کو، طاغوت سے متعلق جتنی آیات ہیں وہاں سے موجم سے آیات نمبر لکھ لیجئے، پھر آیت کو نوٹ کر لیجئے، ترجمہ لکھ لیجئے، کارڈز فرض کیجئے 40 کارڈز آپ نے بنا دیجئے، اب ٹیبل کے اوپر 40 کارڈ پھیلا دیجئے۔ طاغوت کے بارے میں جتنی احادیث آپ کو مل سکتی ہیں وہ بھی آپ ایک کارڈ پہ لکھ لیجئے۔ اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ ہر کارڈ پر جو آیت ہے، آیت بھی لکھ لیا آپ نے، اس کا ترجمہ بھی لکھ لیا، اس کو ایک عنوان دیجیے، اس کو ایک عنوان دے دیجیے۔ اس کے بعد کیا کیجیے، کارڈز کو ترتیب دینے کی کوشش کیجیے، اس کارڈ کو میں پہلے رکھوں گا، اس کو بعد میں رکھوں گا۔ کارڈز کو پھیلا لیجیے، پھر اس کو عنوان دیجیے اور اس کے بعد اس کی ترتیب، پھر جو ہے ایک نظر دیکھیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک کاغذ پر آپ عنوانات کو دوبارہ لکھ لیجیے، یعنی آپ کے پاس 40 کارڈز ہیں، 40 کارڈز ہیں آپ کے پاس، اور 40 آیات ہیں آپ کے پاس، 10 احادیث ہیں، 50 کارڈز ہو گئے آپ کے۔ اس کے بعد ایک ترتیب ایک کاغذ پہ لکھ لیجیے، پہلے یہ، پہلے یہ، پہلے یہ، اس کے بعد
اس کے بعد اس میں دیکھیے کہ رد و بدل بھی کی جا سکتی ہے. تو طاغوت کی تعریف کیا ہے؟ طاغوت ایک فرد کی حیثیت سے طاغوت کون ہو سکتا ہے؟ گروہ یا جماعت یا قوم کے اعتبار سے طاغوت کون ہے؟ طاغوت کے مختلف مطلب کیا ہے؟ سرکشی کی مختلف قسمیں کیا ہیں؟ حکومت کا طاغوت، فرد کا طاغوت، ریاست کا طاغوت، عقیدے کا طاغوت. اب اس کو مختلف حصوں میں آپ تقسیم کر لیجیے. اس کے بعد جب فائنل ترتیب ہو جائے گی تو پھر آپ کا درس تیار ہو جائے گا. تو میرے بھائیو، یہ تو میرا وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے. تو یہ چند ایک بنیادی باتیں تھیں جو اب حضرات کی خدمت میں رکھی گئیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفر